AI کا جو موضوع ہے وہ پچھلے 1-1.5 سالوں میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اگر میں ایسے کہوں کہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تمام ادارہ جات، تمام یونیورسٹیاں جو ہیں وہ مسلسل اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں، اس پر سیمینارز کروا رہی ہیں، اس پر ڈسکشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کرنٹ ٹاپک جو ہے ہماری اکیڈیمیا کا وہ AI ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اچھا، جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اس گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے اکابرین ایسے ہیں جو ہمیں آنے والے مستقبل سے ڈراتے ہیں. ابھی اس سے پہلے والے سیشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں بتایا گیا کہ تحقیق کا کیا ہوگا، اساتذہ کا کیا ہوگا، اور سب کچھ اگلے 5 سال میں جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک تو وہ ہے جو مسلسل خوف پھیلا رہے ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے تو تبدیلی کو ہم سب سے پہلے خوف کی صورت میں ہی جو ہے اس کو وصول کرتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو یہ مانتے یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاون ٹیکنیکل آلہ ہے اور اس سے ہمیں تعاون لینا چاہیے، اس سے ہمیں مدد لینی چاہیے، اس سے زیادہ اس کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے. بلکہ کچھ لوگ اس خوش گمانی میں بھی ہیں کہ کیونکہ اس کو ابھی تک انسان آپریٹ کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان کو ختم کر دے یا انسانی تہذیب کو یا انسان کو اس سے خطرہ ہو سکے. تو کچھ اس طرح کے سوالات ہیں جو AI کے مستقبل کے حوالے سے اور اس کے امکانات کے حوالے سے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارا موضوع جو ہے کانفرنس کا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تحقیق کے حوالے سے ہے، تو مختلف ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں تو ہم ان سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے. یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ 2 حصوں میں ہے، کچھ آدھا ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ میں اپنے جو ہمارے سیشن کے جو شامل لوگ ہیں ان سے سوالات کروں گی. اس کے بعد یہ سیشن اوپن ہوگا اور ہمارے جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے اساتذہ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو مائک جو ہے وہ ان کو ضرور ملے گا اور آپ جی کھول کر سوالات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں جو پہلا میرا سوال ہے وہ میں ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ راشد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے بنیادی جو مغالطے ہیں وہ اس حوالے سے ہمارے جو ہیں ختم کر سکتے ہیں. میں راشد سلیم صاحب جو ہے وہ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے AI کو یہاں پر انٹروڈیوس کروایا اور کچھ دیگر پرائیویٹ اداروں میں دی بلیک ہول پر کئی لیکچرز کیے راشد صاحب نے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو AI ہے تو اب آپ بتائیں کہ کیا اس کو معاون سمجھا جائے یا اس سے خوف زدہ ہوا جائے؟ جی میرے خیال میں تو معاون سمجھنا چاہیے. میں خود بھی معاون ہی سمجھتا ہوں اس کو. تو ہر دور کی اپنی مہارتیں رہی ہیں، ہر دور کی اپنی ٹیکنالوجیز رہی ہیں. تو اگرچہ یہ اس سے پہلے جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ پاورفل ہے، جس کی وجہ سے تھریٹننگ بھی لوگوں کو لگتا ہے. لیکن کسی چیز سے خوف زدہ ہو کے اس سے کنارہ کشی اس کو واقعی خطرہ بنا دیتی ہے، اور اگر آپ اس کو سیکھ کر اس کو اپنے استعمال میں لے کے آئیں پھر وہ معاون ثابت ہو سکتی. ارے سر، اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ سے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ انسان کے اختیار میں ہے لیکن کچھ سال بعد شاید یہ اختیار میں نہ رہے اور اس کی ذہانت جو ہے وہ انسانی ذہانت سے آگے بڑھ جائے، تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے اس قول میں؟ دیکھیں، انسان جو ہے یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، ذہانت ان میں سے ایک ہے. اور ابھی ہم بات میرا خیال ہے ذہانت کی تعریف پہ بھی کریں گے کہ اصل میں ذہانت ہے کیا چیز. لیکن ہمارے ذہانت کے علاوہ ہمارے پاس جذبات بھی ہیں، ہمارے پاس جس کو آپ نے ابھی اختیار کہا، فیصلہ سازی کا ہمارے پاس اختیار ہے. اور پھر ہم توانائی کا استعمال کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. تو توانائی کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کرتی ہے، لیکن یہ توانائی ابھی فی الحال اس کو مہیا کی جاتی ہے. اسی طرح اس کی اپنے جذبات یا اس کے اپنے آبجیکٹیو زندگی میں وہ ابھی تک تو موجود نہیں ہیں، تو وہ اس کے لیے پہلے اس کو سینٹینٹ ہونا پڑے گا. تو جو کہ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن ایک آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جس کو AGI کہتے ہیں، اس پہ بحثیں ہیں، موجود ہیں.
اور اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ شعور ہے کیا، اور کیا یہ خاصہ ہے صرف جانداروں کا یا انسانوں کا. لیکن ابھی تک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ملٹی موڈل نہیں ہے. ابھی تک امیج جنریشن ہے، ٹیکسٹ جنریشن ہے، آڈیو ویڈیو جنریشن ہے. تو یہ مختلف موڈز ہیں، اور یہ جتنے موڈز آپ ایڈ کرتے جا رہے ہیں اتنی لیئرز کے ساتھ وہ اس میں پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک یہ انسان ہی کے ہاتھ میں، اور اگر انسان اس کو سمجھتا رہے گا تو یقیناً اس کو معاون کے طور پر ہی استعمال کرے گا. دیکھیں، آگ، بجلی اور بہت سارے فینومینن تھے جو بہت ہم سے زیادہ طاقتور ہیں جلانے میں اور کئی حوالوں سے، لیکن انسان نے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. تو میں تو خیر امید رکھتا ہوں کہ جیسے پہلے کی ٹیکنالوجیز پہ انسان برتر رہا ہے تو اس پہ بھی رہے گا انشاءاللہ. تو لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال تو یہ خطرہ بہت دور اس لیے ہے کہ اس کے لیے ابھی اور بہت چیزیں درکار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو ذہانت البتہ ایک ایسا ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن ذہانت میں یا کیلکولیشنز میں یا رفتار میں ایسی مشینیں موجود ہیں جو ہم سے بہتر پرفارم کرتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہم ہی کنٹرول کرتے ہیں ابھی تک. تو بہت شکریہ راشد صاحب. اچھا قاسم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے نقاد ہیں اور جو معاصر صورتحال ہے، چاہے وہ ادب ہو چاہے وہ سماجیات ہو، اس پر آپ کی نظر رہتی ہے. مجھے بتائیے گا سر کہ ہم پچھلے 1 سال سے اے آئی کا جو ہے وہ ایک شور و غوغا سن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہ اپنے خطے کے حوالے سے اور الگ الگ ہے. جیسے جس سماج میں، معاصر سماج میں میں زندہ ہوں، پنجاب کے مضافات یا سندھ کے مضافات میں وہ ٹائم پیریڈ نہیں چل رہا ہے. وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ایک طرح سے کہیں کہ یہاں سے بھی پیچھے ہیں، جہاں ہم کبھی کبھی تو ہمیں بھی ایک تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ایسے سماج میں، ایسے خطے میں جو ٹیکنالوجی ہے اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، اس کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو یہاں سے نیچے سن. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا سبجیکٹ تو نہیں ہے، آپ نے بلایا اور کوشش کروں گا کچھ باتیں اس حوالے سے ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا اے آئی جو ہے وہ سماج کے کسی ایک حصے کو متاثر کر رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ شاید درست اب نہیں ہے بات. دیہاتوں میں یا ایسے علاقے جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے، وہاں موبائل یا انٹرنیٹ جو ہے وہ فیسلٹی موجود ہے. اس کی بڑی مثال آپ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاکرز دیکھ لیں یا اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری انٹرنیٹ کے تھرو آ رہی ہیں. انٹرنیٹ کی اگر اویلیبلٹی موجود ہے تو وہاں اے آئی بھی آ رہی ہے، اور وہ سارے سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. میں ایک ایسی جامعہ سے تعلق رکھتا ہوں جو ڈسٹینس لرننگ سے وابستہ ہے، اور ہم نے کچھ سال پہلے، 3-4 سال پہلے اپنے سارے نیٹ ورک کو جو ہے وہ آن لائن کر دیا. اس وقت بھی بالکل یہی سوال آیا تھا کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس تو گلگت میں ہیں، تربت میں ہیں، پنجگور میں ہیں، یا سندھ کے یا پنجاب کے دور دراز دیہاتوں سے ہیں، تو آپ کیا ہوگا کہ وہ بچے کیسے، ان کی ایکسیسیبلٹی کیسے ہوگی؟ تو میرے خیال میں یہ بات غلط ثابت ہوئی. وہ بچے زیادہ ایفیشینٹ تھے، انہوں نے زیادہ سہولت محسوس کی، کیونکہ مارکیٹنگ جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، وہ سب سے پہلے جہاں جہاں بھی اس کا کسٹمر ہے، اسے پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، وہاں پر اپنا شیمپو بیچنے پہنچ جائے گا سرمایہ دار. پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے،
یہاں پر جو کیپٹلسٹ اپروچ کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ وہاں ضرور پہنچیں گی. تو لہٰذا اس حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے چیزوں کی. ٹرین نہیں جا سکتی وہاں, شوز نہیں ہو سکتے, شاید کپڑے نہ ہوں, لیکن میرے خیال میں انٹرنیٹ فیسلٹی کی وجہ سے اے آئی بھی ایکسیس میں ہے, اور باقی سوشل میڈیا کا جو فلڈ ہے وہ بھی ہر فرد تک پہنچ رہا ہے, ایسے ایسے لوگوں تک جو بالکل لیبر ہیں یا لے مین کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ اس طرح. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارا ایک خاص طبقہ وہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اے آئی ہے یہ دراصل مقتدر طبقات کی ایک سازش بھی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو سیاسی موضوعات ہیں یا جو جنگوں کے موضوعات ہیں, وہ یہاں پر اے آئی سے آپ اس پہ مکالمہ نہیں کر سکتے یا اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں لے سکتے. تو یہ جو اس کو پروپیگنڈا یا ہتھ کنڈا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا اس کا کوئی سماجی افیکٹ ہے, کوئی سوشل پولیٹیکل؟ دیکھیں, جب بھی کوئی چیز نئی چیز سامنے آتی ہے تو یہ مسائل تو ہوتے ہیں. طاقتور طبقہ جو ہے یا جو پاور ڈسکورسز جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے پاس اس دسترس میں لینے کی کوشش کرتا ہے. جب پہیا ایجاد ہوا تھا تو ظاہری بات ہے وہ کسی غریب آدمی کی ایکسیس میں نہیں تھا جو محروم تھا. اچھا, اسی طرح جب گاڑیاں آئیں تو وہ جو گھوڑے تھے یا گدھے تھے ان کے مقابلے میں یہ زیادہ ایکسیسیبل تھا, طاقتور کے پاس آئی چیزیں. اسی طرح جب انٹرنیٹ آیا, آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہی پچھلے 30-40 سالوں میں یہ سب تبدیلیاں آئیں. تو انٹرنیٹ, موبائل, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ موبائل جو تھا وہ بہت طاقتور لوگ جو تھے, ریسورسفل لوگ تھے, ان کے پاس ہوتا تھا. تو یہ چیز اے آئی کا استعمال وہ کریں گے, وہ خاص زاویے سے چیزوں کو بنائیں گے, دیکھیں گے, لیکن یہ میرے خیال میں زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. مجھے یاد ہے راشد سلیم صاحب نے پہلا لیکچر 23 جنوری میں دیا تھا. یہاں انٹروڈیوس کروانے والوں میں پاکستان میں راشد سلیم صاحب میرے خیال میں وہ نام ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی گفتگوؤں سے اے آئی کو متعارف کروایا. ہم اس نام سے پہلی دفعہ راشد صاحب کی گفتگو سے آگاہ ہوئے. تو آپ ودن 2 ایئرز آپ دیکھیں کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہ کوئی دسترس شو کرے یا کہے جی میں اس کو اپنی ایکسیس میں رکھوں. شاید ہی میرے خیال میں اس طرح ممکن نہ ہو. بہت جلدی یہ شاید جو ہے عوام کے لیے یا عام لوگوں تک پہنچے. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب, آپ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں, جے سی یونیورسٹی سے. ہمارا کانفرنس کا موضوع کیونکہ اے آئی میں تحقیق کے حوالے سے ہے, تو یہاں پر کچھ ابھی بات بھی ہوئی پچھلے سیشن میں بھی اور افتتاحی سیشن میں بھی کہ اردو تحقیق جو ہے یہ اے آئی کے دور میں کیا صورتحال یا کیا شکل جو ہے وہ اختیار کرے گی. اچھا, کچھ ہمارے جو مقالہ نگار ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اب ٹھگی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اب اے آئی آ گئی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اردو کا سرمایہ جو ہے وہ اے آئی میں ابھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا مستقبل میں کہ اردو میں تحقیق کی صورتحال کیا ہوگی؟ شکریہ سرور. پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک ایسے سیشن کا مجھے حصہ بنایا گیا ہے جس میں طالب علموں کے ساتھ مکالمہ ہے. مجھے ہمیشہ سے اپنے جونیئرز, اپنے چھوٹوں کے ساتھ مکالمہ کر کے, چھوٹوں سے مراد عمر میں جو چھوٹے ہوتے ہیں, قد میں بھی ہو سکتے ہیں, ان سے مکالمہ کر کے مجھے ہمیشہ ہی خوشی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ خوف کیوں ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد جو ہے انسان کا مستقبل کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا مشرقی سماج ہے اس میں ہمیشہ خوف بھی ایک آرٹیفیشل فیئر رہا ہے. یعنی وہ خوف جو موجود تو نہیں ہے لیکن اسے پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ظاہر کچھ نفسیاتی اسباب بھی ہیں, اس کے کچھ تہذیبی اسباب بھی ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب پریس آیا تو بھی ہم خوفزدہ ہوئے, جب ریڈیو آیا تب بھی ہم خوفزدہ ہوئے, جب ٹی وی آیا تب بھی ہم خوفزدہ ہوئے, جب موبائل فون آیا تب بھی ہم خوفزدہ ہوئے. تو خوفزدہ ہونا جو ہے یہ ہماری جو سمجھے کہ جبلت کا حصہ بن گیا ہے. معلوم نہیں میں نے جبلت کا لفظ ٹھیک بولا یا نہیں بولا, لیکن بہرحال ہمارے باطن کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ ہم بہت جلدی خوفزدہ ہوتے ہیں.
اور وہ جو ظلوماً جہولہ والی بات ہے کہ ہم جلد باز بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، تو ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں کسی بات کے تعین میں. اچھا، دنیا میں دو طرح کی قومیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کو ہم انوینٹر نیشنز کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کنزیومر نیشن ہیں. انوینٹر نیشن جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایجاد کی طرف جاتی ہیں اور ان کے باطن میں ایک عجز ہوتا ہے اور وہ خوف سے باہر رہتے ہیں. جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ ایک تو خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک طرح کے ان کے اندر تھوڑی سی انا پرستی بھی ہوتی ہے، چونکہ وہ خریداری کے چکر میں ایک دوسرے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک ایگو بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں اپنے طالب علموں سے کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، جہاں تک اردو تحقیق کی بات ہے، میرا خیال ہے یہاں شاید اردو کے طالب علم موجود ہوں گے، بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے. میں صبح سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم اے آئی اور اس کی جو ماہیت ہے اور اس کے جو جتنے بھی دائیں بائیں معاملات ہیں ان پہ ہم بہت علمی نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر وہ بہت اہم گفتگو تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو ایک بالکل متجسس بچے کی طرح، یہ آپ پرچیاں دیکھ رہے ہیں، میں ساری باتیں جو ہے وہ نوٹ کر رہا تھا، اور ظاہر میں بھی ایک بہت متجسس آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اردو میں جو تصور تحقیق ہے وہ کیا رہا ہے، ہمارے محققین اب تک کیا کرتے رہے ہیں. دیکھیے، ہمارا جو تحقیق کا سفر ہے وہ دو باتوں سے شروع ہوا. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے بہت دیر بعد یہ جاننا چاہا کہ اردو کی روٹس کہاں پہ ہیں. جب نوآبادیاتی آقاؤں نے آ کے کچھ علمی کام کر لیا تو پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم بھی کچھ دیکھیں کہ اردو کی روٹس کہاں پہ ہیں. تو ایک تو ہم پرانے لسانی نظریات میں کھوئے رہے. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو شعراء کلاسیکل جب وہ شعر کہہ رہے تھے یا ان کے دیوان آ رہے تھے، تو اس وقت جو تھا پریس جو تھا وہ موجود نہیں تھا یا اپنی ابتدائی حالت میں تھا. تو ان کا جو کلام ہے وہ مخطوطات کی صورت میں یا چند ایک ناقص نسخوں کی صورت میں کہیں موجود تھا. تو ہمارے محققین کی جو دلچسپی تھی وہ یا تو زبان کے نظریات تھے اور ماضی کی جڑیں اس میں تلاش میں رہے، یا وہ شعراء کا جو کلام تھا، کھویا ہوا کلام تھا کلی طور پر یا جزوی طور پر، وہ ان میں کھوئے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ہماری تدریسی فضا ہے اس میں جو تصور تحقیق ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا طالب علم جو تھا وہ کتاب پڑھتا تھا فتح محمد ملک کی، وہ کتاب پڑھتا تھا محمد حسن عسکری کی، وہ کتاب پڑھتا تھا عباد بریلوی کی. اس کے ذہن میں تحقیق کا تصور یہ آیا کہ شاید کوئی تنقیدی کتاب لکھنا جو ہے یہ تحقیق ہوتی ہے. حالانکہ تحقیق ایک الگ چیز ہے اور تنقید جو ہے یہ ایک الگ نوعیت کا وہ ہے. اگرچہ ہمارے ہاں تنقید بھی تھوڑی سی ایک الٹپ نوعیت کی رہی اور اس میں تحقیقی عنصر بہت کم تھا. یعنی اگر آپ ہماری تنقید کو دیکھیں تو اس پہ سوائے وزیر آغا صاحب کے یا سلیم احمد کے چند ایک آپ کو ایسے ناقدین ملیں گے کہ جن کی تنقید تحقیق اساس ہوگی. تو وہ جو ابھی ایک بات آپ نے بھی دہرائی ہے کہ اب ٹھگی نہیں چلے گی، تو ٹھگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سرقہ کیا ہے، یا ٹھگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنگ ٹپاؤ کام کر لیا ہے. ٹھگی یہ بھی ہے کہ جو تصور تحقیق چلا آ رہا ہے ہم اس پہ قائم رہیں اور ماضی کو دہراتے رہیں. یا جیسے ہماری اردو تحقیق میں ماضی کی بازیافت جو ہے وہ ایک آدرش کے طور پر رہی ہے. ہم دیکھیے دنیا بھر میں جو تحقیق ہوتی ہے، چاہے وہ سائنس کی تحقیق ہو، چاہے وہ سوشل سائنسز کی تحقیق ہو، یا ایون ترقی یافتہ ممالک میں ادب کی تحقیق ہو، تحقیق ہمیشہ نئے نتائج کی طرف جانے کا نام ہوتا ہے. ہمیشہ نئے نتائج، ہم پرانے نتائج کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم نئے نتائج کی طرف نہیں جائیں گے. ابھی مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا، خیر سوال کا سلسلہ تو آگے شروع ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تحقیق کے ذرائع بدلنے سے موضوعات بھی بدلیں گے؟ تو ہاں، موضوعات بھی بدلیں گے. جب آپ کے پاس نئے ٹولز آئیں گے تو پھر آپ نئے موضوعات کی طرف بھی جائیں گے. دیکھیے میرے شیلف میں ایک کیٹلاگ پڑا ہے غالب کا، جو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے. کتنا ضخیم ہے، کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے، کوئی ترکیب ڈھونڈنی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ غالباً مجلس ترقی ادب سے شاید 3000 کا یا 4000 روپے کا ملتا ہے. لیکن جب آپ کوئی
تحقیقی نقطہ نظر سے کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کوئی ترکیب ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو شاید رشید حسن خان کا مرتبہ کیٹلاگ اتنا میرے لیے اب مؤثر نہیں رہا جتنا کہ میرے سیل فون میں وہ فری ایپ جو دیوان غالب کے نام سے ہے وہ مجھے جلدی تلاش کر کے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو, ہمارے طالب علموں کو تحقیق کے نئے ٹولز کی طرف بھی آنا چاہیے اور تحقیق کے نئے موضوعات کی طرف بھی آنا چاہیے. جب ہم نئے موضوعات اختیار کریں گے, جب ہم نئے ٹولز اختیار کریں گے, یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نئے ٹولز, شاید میرا جواب تھوڑا لمبا ہو رہا ہے, یہ میرا ایک ذاتی دکھ ہے کہ میرے رفقا میں سوائے 2 کے ابھی تک کوئی کمپیوٹر چلانا بھی نہیں جانتا, کسی کو ای میل کرنا بھی نہیں آتی. میں طالب علموں کو پہلے ہی لیکچر میں بتاتا ہوں کہ یہ کھلونا نہیں ہے, یہ تمہارا علم کا خزانہ ہے. ان کے ساتھ کلاس میں ان کو ڈفرینٹ ایپس استعمال کر کے دکھاتا ہوں. اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ تحقیق کے ان نئے ضوابط کی طرف نہیں آتے. تو میرا خیال ہے یہ جواب میں نے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, آپ شاید 2 سوال کریں, میرے ایک سوال میں جواب ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عامر صاحب, آپ کا کام جو ہے وہ زبان کے حوالے سے ہے اور آپ خود بھی یہاں پر فرانسیسی زبان کے صدر ہیں اور آپ نے پنجابی کے حوالے سے قاعدہ بھی لکھا, پنجابی زبان میں ایک سفر نامہ بھی لکھا. سر مجھے بتائیں کہ زبان کی تحقیق کے حوالے سے آپ اے آئی کو کتنا معاون سمجھتے ہیں اور کیا کوئی آپ نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ مزید ہیلپ کر سکے اس طرح سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کا جو انعقاد کرنے والے تمام اساتذہ کرام ہیں, بالخصوص صدر شعبہ اردو اور باقی پروفیسر صاحبان, ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے اچھوتے موضوع پر انہوں نے یہ کانفرنس رکھی. اور جدید تقاضوں کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کا بڑا نام ہے اور ہم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے بار بار اس کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زبانوں کے اوپر تحقیق ہے اس سے پہلے تھوڑی سی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاثر ہے ہمارے ہاں مصنوعی ذہانت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت زبردست چیز ہے جس کے پاس تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے اور یہ ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. اصل میں جو مصنوعی ذہانت ہے وہ کسی خاص مسئلے کا حل پیش کرنے کا نام ہے, اور یہ مصنوعی ذہانت اصل میں کمپیوٹر سسٹمز کا ایک ایسا نظام ہے جو کہ انسانی دماغ کے طور پہ کام کرتا ہے. یعنی انسان جیسا نہیں ہے لیکن اس کے دماغ کے طور پہ کام کرتا ہے. جیسے انسان نئی چیزیں سیکھتا ہے, منطق استعمال کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے, بالکل اسی طرح مشین جو ہے وہ بھی اپنے دماغی صلاحیت کو استعمال کرتی ہے, منطق کو استعمال کرتی ہے اور کچھ فیصلے کرتی ہے اور یہ سیکھتی ہے. اچھا, اس کا استعمال ہم انسان کیسے کرتے ہیں کہ ہم کسی خاص مسئلے کے لیے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں پہلے مشین کی, اور اس ٹریننگ میں ہم اسے بتاتے ہیں اور کچھ ڈیٹا مہیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ الگوریدم ہے. الگوریدم کیا ہے؟ a set of rules that must be followed while having some problems of the یعنی solutions of the problems. تو اس میں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اور اس کا حل ہم مشین سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک اپنے کولیگ تھے, ان کا انٹرویو کیا یہاں ریڈیو کے اسٹوڈیو میں, اور وہ فرانسیسی میں انٹرویو ہے اور وہ کوئی 50 منٹ کا ہے. اب میرے سامنے یہ مشکل ہے کہ میں وہ سارا ٹرانسکرائب کروں, لکھوں اس کو. میں چاہتا ہوں کوئی ایسا ٹول ہو میں اس میں سے گزاروں اور وہ مجھے اس آواز کو تحریری شکل میں, متن کی شکل میں مجھے مہیا کر دے. یعنی اے آئی ہمارے کام کو آسان بناتی ہے, ہمیں سہولت فراہم کرتی ہے, اور یہ وہی سہولت فراہم کرتی ہے جو ہم اس کو سکھا چکے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے زبانوں کی تحقیق کا, تو ان زبانوں میں جس میں ہم نے اس کسی خاص زبان کو مشین لرننگ کے قابل بنایا ہے, اس میں تو سولوشن ظاہر موجود ہے کیونکہ مشین اس کو ریڈ کر لیتی ہے. ہر حوالے سے لکھا ہوا متن, چاہے وہ ہو یا سمعی بصری ہو یا تصویری شکل ہو. تو اگر ہم زبانوں کی تحقیق کے حوالے سے بات کریں
تو हमें ये देखना है कि हम किस तरह की तहकीक कर रहे हैं। जो AI है वो हमें इस तरह की तहकीक का मौका फराहम करता है कि हम कुछ उसको डेटा दें और फिर उसको ये बताएं कि इसमें से ये निकाल दो, तो वो हमें वो चीज निकाल देता है। ठीक है, तो किसी हद तक तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं जहां हमने डेटा देना होता है। और जो नेचुरल साइंसेस के मौजूआत होते हैं और काफी हद तक सोशल साइंसेस के मौजूआत भी, उसमें हम देखते हैं कि हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर टेस्ट करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में किसी चीज को टेस्ट किया जाता है। तो उस सूरत में तो ठीक है, हमें वो मदद फराहम करता है या आसानी देता है। मिसाल के तौर पर जबानों के लिए काफी सहूलत फराहम हुई, जैसे हम मशीन ट्रांसलेशन का काम लेते हैं, उसमें हम कोई टेक्स्ट डालते हैं लेकिन हमने उसको पहले सिखा रखा है, तब वो हमें जवाब फराहम करता है। तो ऐसी जबानें जिनमें काम ज्यादा हो चुका है, उसमें हमें तहकीक के लिए जो सहूलत है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जिन जबानों पे हमने काम नहीं किया, यानी वो जबानें इंटरनेट पर मौजूद नहीं या कंप्यूटर में तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं, तो जाहिर है उसमें हम तहकीक नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल महदूद तो है, लेकिन चूंकि इसकी तरफ रुझान पड़ रहा है, हम कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएंगे तब वो हमें मतलूबा जो मालूमात है वो फराहम करेगा। लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से है कि जबानों के जानने वाले, जबानों पर काम करने वाले और कंप्यूटर को जानने वाले माहिरीन, ये मिलकर उसको मशीन को ये सिखाएं कि ये अल्फाज हैं और इसमें से हमें ये निकाल कर दो। तो इस सूरत में हम तहकीक के लिए आगे जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है सर, पहले हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं हमारे हारून आरिफ साहब, जो इलिनॉय यूनिवर्सिटी शिकागो से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको पहले वेलकम कहते हैं। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आप क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से AI पे काम कर रहे हैं वहाँ पर शिकागो यूनिवर्सिटी में, तो हमें बताइएगा कि जब आप यहाँ पर भी आप जो मुख्तलिफ मबाहिस हैं जो AI के हवाले से पाकिस्तान में हो रही हैं वो भी आप सुन रहे होंगे, और ज़ाहिर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो वहाँ भी चीज़ों पर आपकी नज़र होगी। तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं इन दोनों मबाहिस के दरमियान में? और ज़ाहिर है कि हम अमेरिका के मबाहिस से तो काफ़ी पीछे होंगे, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि हम मज़ीद अप टू डेट हो सकें इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, और दूसरा मैंने ये कुछ अभी क्वेश्चन के आंसर सुने जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। आप सही तरीके से सुन रहे हैं मुझे? जी, अब ज्यादा क्लियर है आपकी आवाज। जी, तो मेरी रिसर्च एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। मैंने भी मास्टर कंप्लीट किया साइबर सिक्योरिटी में। तो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड US मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा डिफरेंस इस चीज़ में है कि हम अभी चैट GPT को सिर्फ यूज़ करते हैं एज अ असाइनमेंट। लाइक हम स्टूडेंट सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम लर्निंग पर्पसेस के लिए तो उसे यूज़ ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा गैप मैं फील करता हूँ इस चीज़ में। हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इधर हम चैट GPT का प्रीमियम वर्जन भी लेते हैं उसको मज़ीद एक्सेस करने के लिए, उसके बीटा वर्जन यूज़ करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में तो इस चीज़ का रुझान ही नहीं है क्योंकि स्टूडेंट में ऑलरेडी अवेयरनेस है ही नहीं है इस चीज़ की कि इससे हम लर्निंग भी कर सकते हैं, इससे हम सीख भी सकते हैं। क्योंकि US में इस चीज़ की रिसर्च अभी चल रही है कि एक चैट GPT बोर्ड और एक रिसर्च PhD स्टूडेंट सेम स्टेज पे खड़े हुए हैं। मतलब जितना एक सुपरवाइजर को एक PhD स्टूडेंट के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, इतना ही एज अ चैट GPT के ऊपर उसे वर्किंग करनी पड़ती है उसको ट्रेन करने के लिए। और दूसरी बात ये वाली है कि आप ये चीज मेंशन कर रहे थे इधर के चैट GPT सीखता नहीं है, लाइक AI खुद सीखती नहीं है। तो AI में ही मॉडल होते हैं जैसे कि सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो खुद से ही सीखता है कि मैं आगे अगर आप उसे कुछ चीज देंगे, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो खुद से ही जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा और अकॉर्डिंग टू द गिवन द सिचुएशंस। तो वो जनरेट करता है और उसको लेबलिंग करता है कि डेटा का लेवल कैसा होगा, उसका आंसर कैसा होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पे
जिन्होंने मेरी क्योंकि फील्ड साइबर सिक्योरिटी की है तो बहुत से ऐसे टूल बना दिए हैं जो कि खुद ऑटो जनरेट करते हैं, लाइक ऑटो जीपीटी है जो कि खुद अपने ही बोर्ड रिक्रिएट कर रहा है। लाइक एक बोर्ड बन गया तो वो दूसरा अपने ही मिमिक करके दूसरा बोर्ड बना रहा है। तो ये बहुत एक अलार्मिंग कंडीशन है अगर इसको देखा जाए इन फ्यूचर। तो मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ पे और वहाँ पे बहुत गैप इस चीज़ का है कि वहाँ पे लोग अभी भी यही चीज़ ही सोचते हैं कि हम इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं इटसेल्फ, अपना काम शॉर्ट करने के लिए, असाइनमेंट्स करवाने के लिए, क्विज़ेस करवाने के लिए। बट यहाँ पे आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं उसको। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो अब तो गैप ही ख़त्म हो गया कि आपके पास अगर कोडिंग का कोई टास्क करना है तो आप चैट जीपीटी से इजीली कर सकते हैं और उसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में मैंने भी पढ़ा है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे भी पढ़ी, लेकिन मुझे यहाँ आके दोबारा एक स्टार्टिंग से उसका एल्गो समझना पड़ा, एक स्टार्टिंग से मुझे सारा उसका स्क्रैच से लेके चलना पड़ा। तो मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा गैप है इन दोनों चीज़ों में, जो कि बिल्कुल ही कवर होने में मेरा ख्याल अभी बहुत टाइम लगेगा। राशिद साहब, आप कुछ ऐड तो नहीं करना चाहेंगे उनकी बात में? जी, मैं भी हारून साहब ने जो बात की वो उस पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आमिर ज़हीर भट्टी साहब ने जो बात की कि मशीन को जो कुछ हम सिखाते हैं और एल्गोरिदम की जो डेफिनेशन हम करते आए हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनको फॉलो करके तो हमें सोल्यूशन देता है। मेरा ख्याल है ये इससे मुगालता एक ऐसा नहीं है। तो जो हारून साहब फरमा रहे थे, लर्निंग, मशीन लर्निंग से मुराद ये मशीन खुद सीखती है, हम उसे नहीं सिखाते। अब वो खुद कैसे सीखती है? जैसे हम जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनमें हम पैटर्न्स तलाश करते हैं और फिर उन पैटर्न्स की बुनियाद पे कहते हैं कि अच्छा ये नीला है, ये भी नीला रंग है, ठीक है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस है। तो मशीन भी, उसको हम सिर्फ डाटा फराहम करते हैं, उस डाटा को वो रीड करती है। खासतौर पर जो जिसका जिक्र हारून साहब कर रहे थे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कोई लेबल नहीं देते कि ये ब्लू कलर है। एक डाटा मौजूद है, उस डाटा में पैटर्न को वो खुद मशीन तलाश करती है। एल्गोरिदम सिर्फ उन पैटर्न्स को तलाश करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन जो एल्गोरिदम्स हम कोडिंग करते हैं ना, कोडर को खुद भी नहीं पता होता कि ये इसको इस्तेमाल करके वो कौन से पैटर्न्स को मैच करेगी और उस क्या सोल्यूशन देगी। वो कोडर्स के लिए भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो एक तो ये फर्क है। असल में हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल एक इसको सर्च टूल के तौर पर करते हैं। तो पहली बात ये है कि ये सर्च टूल नहीं है। सर्च टूल में एक कीवर्ड होती है जिसको वो मैच करता है और उसके कॉन्टेक्स्ट के समेत उसको, जैसे कि सर्च इंजन्स हैं, वो हमें फराहम कर देते हैं डाटा। ये सर्च इंजन नहीं है, इसमें सिमेंटिक सर्च है। सिमेंटिक सर्च का मतलब ये है कि वो लफ्ज को नहीं समझती। लफ्ज की ज़हीर भट्टी साहब जैसे फरमा रहे थे, उसकी सौती, उसकी सॉरी जो शक्लें हैं, सिर्फ उनको नहीं देखती, उनके मानवी निज़ाम को भी जानती है। अब वो जानने से मुराद ये है कि जिस लफ्ज को हम अदा करते हैं या उसकी लिखी हुई शक्ल सफ़े पे होती है, उसके नज़दीक वो आदाद का एक मजमुआ है। वो आदाद का मजमुआ उस तसव्वुर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी निशानदेही करता है। और इसका नतीजा ये भी है कि आप किसी भी जुबान में लिखें, उस जुबान में उस लफ्ज का जो माना है वो खुद उस डेटा से खुद वो निकालेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका ये माना है, इसका ये माना है, इसका ये माना है, या आप बताएंगे कि जी ड्राइविंग करनी है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा नहीं। वो खुद मशीन लर्निंग जिसको हम कहते हैं। और हमारा असल में ज्यादातर चूंकि जुबानों के साथ ताल्लुक है, तो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की अमूमन बात कर रहे होते हैं, और उसमें से भी आमतौर पर जो अवेलेबल चैट जीपीटी है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे बहुत वसी है। तो अगर उसको जनरलाइज करें तो मेरा ख्याल है पैटर्न मैचिंग के बाद, वो पैटर्न मैचिंग के बाद इंटेलिजेंटली खुद सोल्यूशन मशीन निकाल सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सरमाया आपकी जुबान में मौजूद है
नेट पे और वो डाटा उसके पास मुयसर है, तो वो दुनिया की तमाम जुबानों को फिर मैनिपुलेट करके आपको सोल्यूशन दे सकता है। तो ये वजाहत जरूरी थी, बाकी इंशाल्लाह बातें आगे चलें। मेरे ख्याल में पैटर्न मैचिंग को हम बड़ा सिंपल ले रहे हैं, यानी मैं ये बोतल देख के और मेरे सामने एक बोतल और रख दें तो मैं इन दोनों को पहचान लूं, इन मानों में हम बहुत सादा ले रहे हैं। जुबान के स्ट्रक्चर में चीजें जो पड़ी हुई हैं, मानी जो पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल भी पड़ा है, तो किस किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, उनकी रोशनी में जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो पैटर्न मैचिंग करता है, उसी की बुनियाद पे वो एक और चीज बना देता है। यानी अगर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग कोई शर्ट लेना चाहते हैं और उसमें से 9 लोग एक ही कलर की शर्ट लें, तो ऑटोमेटिकली वो उससे पूछा जाए एआई से, तो वो 10वें के लिए वो कहेगा हाँ ये भी वही शर्ट लेना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरिंग के अंदर डाटे की स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो मीनिंग रखे हुए हैं, उसकी बुनियाद पे उसने एक फैसला दे दिया। वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। यगाना की तरह वो ये नहीं कह सकता एआई के गालिब कतन अहम शायर नहीं है, ये क्रिएटिविटी कहेगी उसकी अपनी। एआई से पूछें तो एआई कभी ये नहीं कह सकती कि गालिब छोटा शायर था, ये यगाना कह सकता है। ये मोहम्मद हुसैन आजाद हैं जो आब हयात से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास इंटेंशन है, इंसान उसके पास नीड है, तासुब है, नफरत है, मोहब्बत है, पैशंस हैं, और मुस्तकबिल के मुताबिक ढलने की सलाहियत है। वो इनकी बुनियाद पर कोई एक क्रिएटिविटी बना सकते। मसला जो पैदा हो रहा है, बार बार हम जो कह रहे हैं खतरा, 95% जो लोग होते हैं वो कॉमनैलिटी से चीजों को देखते हैं, जिस तरह एआई काम करती है। हमारे पास भी डाटा है, हमारे पास भी न्यूरल स्ट्रक्चर है पूरा इंसान के पास, उसकी बुनियाद पे मैं नई चीज भी बना लेता हूँ, नई चीज सोच सकता हूँ। मुझे भी गजल कहेंगे तो मैं सीख के बना लूंगा, सारे लोग बना रहे हैं, सब बना सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, अफसाना भी लिख सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि एआई के पास इस वक्त इतना बड़ा ब्रेन है कि वो शेक्सपियर बना सकता है? कभी नहीं आप कह सकते। क्या वो इकबाल बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या वो हाफिज महमूद शरानी की तरह की इन्वेंशंस कर सकता है या उस तरह की डिबेट्स क्रिएट कर सकता है? वो नहीं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से जन्म लेती हैं। क्रिएटिविटी और कम्युनैलिटी में फर्क करें। वो मेरे ख्याल में एआई आपको देती रहेगी, वो बनाते रहेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में वो आपको, इस पे तो बात ही नहीं हो रही कि वो खुद सोच रहा है, वो खुद लर्निंग करता है, वो खुद प्रोसेस करता है, वो नए सवालों के जवाब देता है, लेकिन वो कोई नया सवाल का जवाब उस तरह नहीं दे सकता जिस तरह की ह्यूमन मेरे ख्याल में देता है। अगर है ऐसी पॉसिबिलिटी तो फिर मेरे ख्याल में खतरा शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। जी, आप में से कुछ कोई ऐड करना चाहता है तो उस सूरत में हम उसको ओपन कर देते हैं और तालिब इल्म मुझसे सवाल ले लेते हैं। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि इधर से बातें बहुत हो गई हैं, अब हमें तालिब इल्मों को मौका देना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम ये मान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक डिजिटल ब्रेन है, और जब हमने लफ्ज़ ब्रेन इस्तेमाल किया है तो फिर हमें जो दिमाग का एक सिस्टम होता है, जैसे कि इंसानी दिमाग को हम लेते हैं, यानी कोई बात भी हम करते हैं, जब तक हमारा सवाल पूरा वाज़े नहीं होगा, सामने वाला जो है उसको पूरी तरह जवाब उसका नहीं दे पाएगा। जब तक कि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, आपको एआई जो है उतना क्लियर जवाब भी नहीं देगा। बाकी देखिए, अभी हम एक ऐसी स्टेज पे हैं, हम ये नहीं कह सकते हमारे लिए खतरा है या नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एआई ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है हमें एआई का जो ब्रेन है उसे समझने में एक पूरे इखलास का मुजाहरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। अभी से हम अगर फैसले सादर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की तफहीम में किसी मुगालते का शिकार हो जाएंगे। बाकी यहाँ नौजवान मौजूद हैं, इनको दावत देते हैं कि कोई सवाल करें प्लीज। अच्छा, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे शुरू में मैंने बताया कि जैसे इंसान सीखता है, इसी तरह
AI भी सीखता है और उसको सिखाया जाता है। जैसे इंसान को कोई सिखाता है, AI को भी कोई सिखाता है, तब वो सीखता है, और जब सीख जाता है तो फिर वो खुदकार हो जाता है, खुद से काम करने लग पड़ता है। ठीक है जी, माइक दीजिएगा उधर। थैंक यू वेरी मच। किरण, आपकी बातें सबको अच्छी लगी होंगी, मुझे तो लगी ही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 3-4 साल से जब तक लोग आमतौर पे नहीं जानते थे AI को, तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं उर्दू की स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, और मैं उर्दू में ही AI को इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। जिस तरह बिजली आई थी तो पूरी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था, बिजली पे हम शिफ्ट हो गए थे। फिर कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो अब दुनिया में जो लोग AI को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब AI आ गया है, तो अब एक बार फिर पूरी दुनिया तब्दील हो गई है और चीज़ें AI पर मुंतकिल हो जाएंगी, चाहे हम चाहें, चाहे हम ना चाहें, चाहे हम पसंद करें या ना करें। और जैसा कि यहाँ सर ने बात की, सर कासिम याकूब ने, कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो चाहेगा वही होगा, और ऐसा ही होता है। और अब हमने देखा कि मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में AI को इस तरह इस्तेमाल कर पाऊंगी, कि एक पसमानदा मुल्क में एक गरीब शहरी के तौर पर, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने बताया कि पूरे मुल्क में दूर दराज में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आ चुका है यहाँ पर। और जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन जो तहकीक है, जब हम तज्जिया करना चाहते हैं, तबसरा करना चाहते हैं, मुख्तलिफ डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, उसमें AI की कैपेसिटी पूरी यूनिवर्सिटी और वो हमें बताएं कि किस तरह हम उसको हेल्प करें। स्टूडेंट जो टॉपिक लेंगे अपने, तो वो ऐसे होने चाहिए जो AI को हेल्प करें, जिस तरह उर्दू में हम तदवीन करते हैं ताकि उसके ऊपर तहकीक हो सके, ताकि हम एक किताब मंजर आम पे ला सकें, वो ऐड हो जाए। इस तरह हम कौन से टॉपिक्स लें जो AI में ऐड करे और फिर उसके बाद उसके ऊपर तबसरे करें। सर, मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह के टॉपिक्स हम हासिल करें कि वो AI पे तनकीद और तबसरे बाद में वो तो AI कर ही लेगा, तो हम उसको हेल्प कैसे करें। आपका सवाल किससे है ये, कोई भी जवाब दे जी। राशिद सलीम सर। जी, तो एक तो आपने अपने तजर्बे का जिक्र किया, तो ये बहुत खुशाइंद है कि और मेरा ख्याल है ये इस बात की वाज़े वो भी है, निशानी भी है कि हमें इससे खौफज़दा होने की बजाय इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी हम इससे पहले बात कर रहे थे AI की एल्गोरिदम, और उस पे आप बात करिए उसकी एज ए यूजर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अहम है। आप जिस तरह का प्रॉम्प्ट उसको लिखेंगे उसके मुताबिक सोल्यूशन होगा, और वो एक दफा नहीं होता, वो ट्रायल एंड एरर के बाद आप उसको इम्प्रूव करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। और जैसे हाशमी साहब इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि उर्दू में तो अभी हम पुराने टॉपिक्स से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। अभी तक हम जैसे जदीद लिसानियात में कॉन्टेक्स्ट से हट के मतन का महज मतनी जो जायजा है उसका आगाज उर्दू में काफी देर के बाद हुआ, और अभी भी हम जो तारीखी तनाजुर है, मैं ये नहीं कहता कि वो इररिलेवेंट हो गया, लेकिन बहरहाल अभी तक ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो तारीखी तनाजुर में या मुसन्निफ की शख्सियत से जुड़े हुए मिलते हैं। और जबकि मेरा ख्याल है कि AI के आने के बाद जो मतनी तनकीद है, इन पे जो मौज़ूआत हैं इनमें अब आसानी होगी, और इसी तरह जो तराजम के हवाले से जो टॉपिक्स हैं उनमें आसानी होगी, क्योंकि जो माना है वो आदाद की शक्ल में AI के बाद मौजूद है। अब उस माने की मुख्तलिफ जो शक्लें मुख्तलिफ जुबानों में मौजूद हैं वो उनके साथ कनेक्ट करके उनके पैटर्न्स को वो मैच भी कर सकता है और उस पर बड़ी इनसाइट्स फराहम कर सकता है, और ऐसी इनसाइट्स फराहम कर सकता है जिससे हम अभी खुद भी आगाह नहीं हैं उन पैटर्न्स को देख।
تو میرا خیال ہے یہ جو متنی تنقید ہے اس سے متعلقہ ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ یوزفل ہیں اے آئی کے استعمال کے لیے. باقی محققین اس طرف بیٹھے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بتائیں گے. میرا زیادہ تعلق جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ ہے. ایز اے آرٹیفیشل میں کوڈنگ بھی کرتا ہوں اور مشین لرننگ کے الگوریدمز اپلائی بھی کرتا ہوں, تحقیق کم کرتا ہوں, تو استعمال اس کو زیادہ کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے تحقیق پہ یہ زیادہ بتا دیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا جو اردو کا ڈیٹا ہے یہ کہیں آن لائن زیادہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اب سے 7-8 برس پہلے ہمارے پی ایچ ڈی یا ایم فل کے مقالے کا یا کوئی بھی ریسرچ پیپر ہوتا تھا, اس کا جو پلیجرزم ہے چیک کرنے کا کوئی پیٹرن نہیں تھا. بطور سپروائزر ہم لکھ دیتے تھے کہ ہماری معلومات کے مطابق اس مقالے میں کوئی سرکہ نہیں کیا گیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ آ گئے ہیں, اور وہ اس لیے اردو کے لیے قابل ہوئے ہیں کہ اب اردو کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں دستیاب ہے. اگر یہ ابھی بھی دستیاب نہ ہوتا تو شاید ابھی بھی ہم جو آن لائن پلیجرزم ہے وہ ہم چیک نہ کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم ابھی ایک رسم بسم اللہ ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کس طرح کے موضوعات دیں. ہم موضوعات کا تعین تو کر سکتے ہیں, بہت سارے موضوعات ہیں, میرے ذہن میں بھی ہیں. یعنی اگر آپ عالمی ادب کے ساتھ کوئی تقابلی اس کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب وہ تقابل کرے گا کیسے اگر اس کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے میر کے بارے میں, غالب کے بارے میں. تو ظاہر ہے پھر یہ ہے کہ ابھی آپ کی جو زبان ہے, یعنی ہم ابھی تک حروف تہجی میں ہیں, ہم ابھی اس ڈیجیٹل سسٹم کی طرف گئے نہیں. وہ جو ہند سے نظام ہے اس کو تو ہم ابھی پوری طرح سمجھے ہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں اے آئی کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اردو کی تحقیق کے نئے موضوعات ہم اس کے لیے اڈاپٹ کر سکیں. جب ہم اپنا ڈیٹا آن لائن کریں گے, چیزیں جو ہے ہمارے اساتذہ, ہمارے شاگرد جو ہے وہ ان کتابوں سے نکل کے آئیں گے لیپ ٹاپ کی طرف, وہاں کچھ لکھنا سیکھیں گے. ابھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے طالب علم بالکل نہیں ٹائپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بچے جو ہے وہ ان ڈیجیٹل جو گیجٹس ہیں ان کو اختیار کریں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے, ان کے ساتھ کوئی شناسائی پیدا کریں گے, تو تب ہم نئے موضوعات کی طرف جا سکیں گے. جی کوئی اور؟ جی جی پلیز سر. تو اچھا, ایک تو آن لائن جو کارپورا ہے اس میں اردو کے متن جو ہے وہ کم ہے, لیکن آپ نے یقیناً یوز کیا ہوگا نوٹ بک LM جو اس کا گوگل والوں کا ہے, فری ورژن بھی اگر آپ استعمال کریں تو اس میں آپ سورسز ایز اے اسٹوڈنٹ خود دے سکتے ہیں. آپ علامہ اقبال کی شاعری کا جو آرکائیو ہے وہ پورا اس کو ایک اس کا لنک دے دیں. غالب پہ آپ نے کرنا ہے تو غالب کا دیوان جو ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے وہ آپ اس کو دے دیں, اور یعنی وہ سورسز جو آپ چاہتے ہیں جس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ 20-30 کے قریب آپ سورسز لنکس کی صورت میں بھی اپنی PDF فائل بھی اس پہ اٹیچ کر سکتے ہیں. وہ اس کو ریڈ کر کے اس کو جو ریسرچ میں آپ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ایکسٹینسو ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایکسٹینسو ریڈنگ آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. وہ سمرائز اس کا تلخیص جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس کی باقاعدہ سائٹیشنز دیتا ہے وہ, اور اردو بھی اسی طرح سمجھتا ہے جس طرح دوسری زبانیں سمجھ رہا ہوتا ہے. صرف یہ کہ وہ مواد اگر موجود نہیں بھی ہے تو آپ اس کو خود فراہم کر سکتے ہیں, اور وہ اس پہ بیسڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیلر میڈ سولوشنز وہ دیتا ہے. تو آپ نے درست فرمایا, جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا اردو کی تحقیق میں مدد ملے گی. تھینک یو سر. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھا جائے یا کسی قانون بند کے ساتھ جائے, مطلب یا اس کے پیچھے جائے نا, وہاں پہ جب اس کے ساتھ ہم ملاقات کریں یا یہ کریں, جب ہم بعد میں اپنا موبائل کھول دیں یا وہ کھول دیں, اس کے جب ہم نیچے جو فرینڈ لسٹ ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے اس میں اس کا نام آتا ہے نا, اس میں AI کا کیا رول ہے اور اس میں مشین لرننگ کا کیا رول ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جو یا ایڈز آتے ہیں یا جو چیز آتے ہیں نا, جو چیز ہمیں ضرورت ہے نا, اگر ہم موبائل مطلب کھول دینا وہی ایڈ
आते हैं मोबाइल में, इसके में एआई का और मशीन लर्निंग का क्या रोल है? ये अभी आमिर ज़हीर साहब ने एक लफ्ज बार बार बोला, एल्गोरिदम। ठीक है, आप जब मोबाइल शुरू करते हैं ना, आप जिन जिन दोस्तों को मैसेज भेजते हैं, जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो जो एल्गोरिदम है वो जान लेता है कि इसका ताल्लुक जो है ये अकोड़ा खटक से है, या इसका ताल्लुक जो है तैमरगरा से है, या इसका ताल्लुक जो है दीपालपुर से है, और इसके आसपास ये लोग हैं। फिर जब आप कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एल्गोरिदम जो वो जान लेता है। ठीक है, तो इसलिए जरा उसका इस्तेमाल एहतियात से भी किया करें, बाज़ औक़ात कोई नाजायज लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो दा मामला दखा। एजाज राजिक, पीएचडी स्कॉलर। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर कासिम याकूब साहब से है। अब तक इंसान ने जितनी तरक्की की है वो एक इर्तिका का नतीजा है, यानी कि रोटी और पहिए से लेके आज मुस्लिम जहानत तक एक इर्तिकाई अमल के नतीजे में आज हमारे सामने आई है। दो चीजें हैं, एक है इंसान की जरूरियात और एक है उसके लिए तय्युशात। क्या मुस्लिम जहानत जिस होश रुबा तरीके से हमारी जिंदगियों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, क्या ये आने वाले जमाने में तय्युशात से निकल के हमारी जरूरियात में दाखिल हो सकेगी, या इसके बगैर भी इंसान अपना काम चलाते रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, आबद साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी। बिल्कुल इसी तरह ही ये हमारी जिंदगियों में शामिल होगी। अच्छा, मैं तो इसको एक सहूलत के तौर पर लेता हूँ। यानी पहले आप किताब लाइब्रेरी से निकालते थे, कोई डाटा चाहिए होता था, सर्च करते थे, राब्ते करते थे, दूर दराज इलाकों में लोगों से मिलने जाते थे, तो एक डाटा जो है आपके सामने आता था, और फिर आप अपनी जहानत से आप उसको उस क्रिटिकल एनालिसिस करते थे और फिर कुछ नताइज मरतब करते थे। वो डाटा नहीं होता था आपके पास। फिर वक्त आया कि आपके पास लाइब्रेरियां आ गई, फिर एक वक्त आया कि गूगल ने आपको सहूलत दे दी कि आप क्लिक पे डाटा आपके सामने आ जाता है। मैं तो उसी कंटिन्यूटी में इसको देखता हूँ कि आप एक क्लिक करते हैं तो वो आपको बता भी देता है कि इसमें इस तरह ये लिखा है। उसकी बुनियाद पे वो चीजें जो है, ये रिसर्च के हवाले से बात हो रही है, और भी इसकी बहुत सी शाखें होंगी और बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो ये हमारी नीड बनेगी, नीड बन चुकी है। हमें बुनियादी चीजें जो है मालूमात उस वहां से मिल जाती है, लेकिन सवाल वही है कि फिर उसका क्या करना है। वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है कि नहीं। हमारी ज़रूरतें जो हैं, हमारे मसाइल जो हैं, हम इंसान के जो जज्बात हैं, पैशंस हैं, दुख हैं, खुशियाँ हैं, गम हैं, इंसान के अंदर जो एक पूरा निज़ाम है तासुब का, खैर व शर का, उसको वो किस तरह सेटिस्फाइड करेगा वो डाटा सारा जो है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कभी सुना ही नहीं था कि घोड़े कभी टकरा के एक्सीडेंट हो, तो जब गाड़ियाँ आई तो एक बिल्कुल नया इशू आया सामने कि भी ये तो इस तरह इंसान मर भी सकते हैं। तो ये कभी जहन में नहीं आया था कि कभी चलते हुए, सफर करते हुए इंसान एक्सीडेंट होगा और मर जाएगा। वो और तरह मरता था, कोई आफात आती थी रास्ते में या कोई और, तो टकराने से भी मरने का तस्वर नहीं था पहले। तो ये जब गाड़ियां आई तो नया तस्वर आया। तो इसके साथ एक नए मसाइल आएंगे, नए इश्यूज आएंगे, उनको हमने फिर रफ्ता रफ्ता हल करना है। लेकिन मसला वही है कि ये सारा कुछ एआई इससे बनाना क्या है, करना क्या है, क्या हमारी ज़रूरतें, हमारे मसाइल जो हैं क्या वो ख़त्म हो रहे हैं? अभी कैपिटलिज्म की बात हुई, वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह इसको शिकंजे में ले रहे हैं। तो ये अभी देखें नया सिनेरियो क्या बनता है। जी अब्दुल्ला। मेरा बुनियादी तौर पे सवाल से पहले मैं एक दो कमेंट्स, अपने तजर्बात शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसके लिए पेड वर्जन से ज़्यादा आप अगर इस्तेफादा करना चाहें तो आसान वर्जन जो है वो इसके व्हाट्सएप में उन्होंने एक बनाए हुए हैं, विंडोज दी हुई है तकरीबन सारी मेजर ऐप्स ने ना, जो भी एआई कंपनीज हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, मतलब वो बाज़ के बीटा वर्जन भी दस्तयाब है व्हाट्सएप पे। उनका एक खास नंबर है, आप ऐड कर लेते हैं तो उस पर आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
दूसरा जो कॉर्पोरा की बात हो रही थी, तो कॉर्पोरा के बारे में मेरा तजर्बा ये है, मुझे पिछले दिनों एमरजेंसी में एक मौजू पे डाटा की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसे एक तस्वीर का बताया, तो फलां सोर्स पे एक इमेज पड़ा हुआ है, वो पढ़ के तो मुझे उसमें से बताए, तो हैरत अंगेज तौर पे उसने कुछ सेकंड्स के अंदर मुझे उस तस्वीर का कंटेंट एनालाइज करके बता दिया कि मतलब इसमें ये, तो जहाँ पे ठगी ना हो सकने वाली बात है, ये मेरी आमद से पहले की बात है, लेकिन मैं ऐनी शायद बाज ठगियों को कि किस तरीके से लोगों ने इससे किताबें भी लिखवाई। तो ये तो रहा मतलब मेरे कुछ तजर्बात या जितना मेरा एक्सपोजर था थोड़ा बहुत। तो सवाल बुनियादी तौर पे मेरा ये है कि यहाँ पे एक फाजिल खातून ने सवाल किया कि हमें कैसे मौजूआत लेने चाहिए जो AI के लिए मददगार साबित हो, तो उस पे पैनल ने जवाब दिया कि मतलब ये इस तरह के मौजूआत आसान होंगे, जबकि मेरा ख्याल ये है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमें ऐसे मौजूआत लेने चाहिए जिनके ज़रिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के काबिल हो सकें। और ये लफ्ज़ मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर किसी को लगता है गलती से, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सरमायादार है या जो बाकी दुनिया वो इसे एक्सप्लॉइट कर रही है, वो अपने एडवांटेज के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब जितना जल्दी हो सके आप भी जितना ज्यादा कर सकते हैं कर लें मतलब इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। तो कौन से ऐसे मौजूआत हैं जिनके जरिए हम इसे ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन ट्रू सेंस? ये नया लफ्ज आया है डिक्शन में इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, एक्सप्लॉइटेशन का। तो अब हमसे कौन इस बारे में बात करना चाहेगा कि एक्सप्लॉइट भी हो सकता है या नहीं हो सकता? जी जी बिल्कुल, एक्सप्लॉइट हो सकता है और एक्सप्लॉइट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। मैंने जब आसानी का कहा था, आसानी के अलावा ये जो कासिम याकूब साहब बात कर रहे थे, इसका इस्तेमाल तो हम पे मुनहसर है, तो हमारे जज्बात भी हैं, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, और हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो उनको मद्देनजर रख के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो सिमेंटिक सर्च की मैं बात कर रहा था, उसके माने जरूर आते हैं, लेकिन वो माने एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ जो रिश्ता है वो वाले उसको मालूम है, उसका हकीकत के साथ, मेरी शख्सियत के साथ, तारिक हाशमी साहब के साथ क्या रिश्ता है, उस लफ्ज के साथ मेरे कौन से जज्बात जुड़े हैं, इसका तजर्बा AI को नहीं है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो रिसर्च में हम इन पहलुओं पे भी एक्सप्लॉइट इस सेंस में भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप उसका पॉलिटिकल सेंस में ले रहे हैं तो वो भी बिलाशुबा आप एक्सप्लॉइट उसको कर सकते हैं। देखिए ये एक टूल है, और उस टूल का इस्तेमाल अगर हम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएंगे तो वो सरमायादार ही उसको करेगा, लेकिन ये हमें भी उतना ही एम्पावर करता है, तो हम अपने मकासद के लिए भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अगर कोई उन्होंने इनबिल्ट मकासद बनाए हैं उसके खिलाफ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मेरा सर राशिद से ये सवाल है कि डेटा के हवाले से सर जो आपने बात की, तो मेरा ताल्लुक सबक फाउंडेशन से, वहाँ हम पिछले 1 साल से AI को यूज कर रहे हैं। पहले हम अनपेड वर्जन यूज कर रहे थे और अब हमें उसका पेड वर्जन दे दिया गया है, जिस पर हम अगर हमें अल्फाज के मायने ढूंढने हैं, जुमले बनाने हैं, तो हमें जो है वो 98% सिर्फ और सिर्फ AI ही की मदद लेनी होती है। अब वहाँ पर हाल ये है कि बाज दफा अगर मैं एक मुहावरा वहाँ डाल रही हूँ और वो उसका मुझे गलत मायने दे रहा है, जिस पर मैं उसे कह रही हूँ कि ये गलत मायने है, तो वो फौरन से मुझसे इत्तेफाक कर लेता है, हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये गलत मायने है। यानी उसे आप जो कहें वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। आप उसे कहें कि ये शेर गालिब का नहीं इकबाल का है, वो कह देगा हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो इस हवाले से मेरा ये सवाल है कि ऐसा ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे उर्दू जबान का डेटा कम है, उस पर इस वजह से हो रहा है, या फिर इस वजह से हो रहा है कि जो डेटा मौजूद भी है उसमें कितना ज्यादा सही है या कितना ज्यादा गलत है, उस वजह से हो रहा है। और इसी हवाले से फिर सर मेरा ये सवाल है कि दूसरे सेशन में किसी ने ये बात कही कि डेटा अगर हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उर्दू के हवाले से उसे, तो उसमें सबसे बेहतरीन अगर हम अपने तौर पे कुछ कर सकते हैं वो ये कि हम उर्दू में टाइप करें, कहीं भी कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, कहीं भी, तो हम उर्दू टाइपिंग यूज करें, तो खुद ब खुद इनडायरेक्टली डेटा वहां पर जमा होता रहेगा। ये तो हो गया इनडायरेक्टली हम जो उसे डेटा फराहम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उर्दू का डेटा कौन फराहम करेगा और वो कब फराहम होगा, जो फिर
پھر ہمیں محاورات کے صحیح معنی مل پائیں گے اور اقبال کے شعر غالب کے نہیں ہوں گے اور غالب کے اقبال کے نہیں ہوں گے. تو برائے مہربانی اس پر. جی جیسا کہ عامر ظہیر صاحب نے فرمایا کہ یہ انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے, اور یہ انٹیلیجنس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. تو یہ فلیکسیبلٹی اس میں ان بلٹ ہے. تو وہ جب فوراً میری بات مان لیتا ہے, کوئی اور کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, وہ اس کی بات بھی مان لیتا ہے, تو یہ اس کی اڈیپٹیبلٹی ہے, یہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے. اگر وہ ریجڈ ہو جائے تو کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتا. تو ایک تو یہ آپ اس کو, جس کو بگ کہہ رہی ہیں, میں اس کو اس کا فیچر سمجھتا ہوں. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار 2+2 تو 4 نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی وہ رد نہیں کر رہا ہوتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. وہ پروڈکٹ کنزیومر کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہوتی ہے, جس میں اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو انٹیلیجنس تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میرا باس غلط ہے, لیکن میں کہتا ہوں جی سر آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کمپیوٹر میں بھی ہے, اس میں بھی ہاں اس کو بھی یعنی آپ بگ سمجھنے کی بجائے ایک فیچر سمجھ سکتے ہیں. البتہ جو آپ نے ڈیٹا کی بات کی ہے, تو ڈیٹا ہم سب کنٹریبیوٹ کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں. ویسے تو نیشنل لیول پہ یہ کام شروع ہو چکا ہے انڈیا میں باقاعدہ انہوں نے, اور کارپورا کے حوالے سے نمل میں میرا خیال پہلے بھی عابد صاحب جو ہے وہ اس پہ کروا چکے ہیں. تو اس سے پہلے میں کارپس لنگوسٹکس پہ خاص طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں یہ بنانی چاہیے. اب تو اور آسان ہے, اب تو کارپورا بنانے کے لیے یہ اے آئی کے ٹولز موجود ہیں, جس میں آپ سب ہم مل کے کنٹریبیوٹ کر کے, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ پہ کسی ایک اتھارٹی کی ذمہ داری لگائی جائے, اگرچہ وہ اوتھینٹک ہوگا, لیکن جو نیا دور ہے اس میں ہم سب ایمپاورڈ ہیں. تو اگر ہم مل کے کنٹریبیوٹ کریں, ایسا فورم یونیورسٹیاں اگر بنائیں, تو یہ ڈیٹا بڑی آسانی سے بن سکتا ہے. اچھا, کل شام ایک دلچسپ تجربہ میں ڈاکٹر شریف خان صاحب مجھے لینے کے لیے آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی جیمنائی کے ساتھ مکالمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں. تو ہم نے کوئی 10-12 منٹ اس کے ساتھ بات چیت کی. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے رویے کی, کہ وہ ہر بات میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایک تو میرے خیال میں جب آپ کی کسی سے نئی شناسائی ہوتی ہے تو آپ سے بگاڑنا نہیں چاہتا. وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, لیکن بعد جب وہ اپنی بات بھی کر لے گا. دیکھیے یہ جو مسائل ہیں زبان کے, چونکہ یہ زبان ہماری ہے تو ہمیں اس کے سارے مسائل پتہ ہیں. یہ تو ابھی آرٹیفیشل برین ہے. آپ کسی ہیومن برین جو کسی اور زبان کا ہے, آپ اس کے ساتھ بات کیجئے, تو آپ اسے جتنا بھی بتائیں کہ اس لفظ کا تلفظ ایسے ہے, وہ پھر اپنے لب و لہجے کے مطابق وہ جو تلفظ ہے وہ اپنے لب و لہجے کے مطابق ہی ادا کرے گا. تو کل ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے اسے کہا کہ میں اسلام آباد آیا ہوں, مجھے اسلام آباد کے بارے میں بتاؤ. اس نے مجھے اسلام آباد کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں, اور اس پہ ایک بات یہ بھی بتائی کہ یہاں چیزیں بہت سستی ملتی ہیں. تو میں نے اسے کہا یار یہ لفظ سستی نہیں ہے, یہ سستی ہے. اس نے کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ لفظ سستی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ سستی ہے. میں نے کہا تم نے پھر سستی کہہ دیا. کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی, واقعی یہ لفظ جو ہے وہ سستی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ مخصوص جو ہندسی نظام ہے اس کے تحت جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے. اب آپ جب اس کے ساتھ اس طرح کے مکالمے کرتے رہیں گے اور اس کے ہندسی نظام کے مطابق آپ اس کی تلفظ جو ہے وہ آن لائن جو بھی اس کے سسٹمز ہیں وہ ظاہر اے آئی کے ماہرین جانتے ہیں, تو یہ کام کون کب کرے گا؟ دیکھیے ریختہ جو ہے وہ انہوں نے میرے خیال میں کہیں 90s میں انڈیا والوں نے ڈیولپ کر لی تھی. ہم آج بھی کتاب ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم ریختہ سے لیتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے سن 2011 یا 12 عابد سیال صاحب نے بہت اچھی ایک کانفرنس کروائی تھی اردو ادب عالمگیریت کے تناظر میں. اس وقت میں نے جو پیپر پڑھا تھا اس پہ بھی یہی گزارش کی تھی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, اقبال اکادمی ہے, مجلس ترقی ادب ہے, مقتدرہ قومی زبان ہے, اس وقت کی ان کی ویب سائٹس یا تو سرے سے موجود نہیں تھی یا صرف ایک تعارفی موجود تھی. تو ہمارے تو سرکاری ادارے بھی اب آ کر جو ہے وہ اپنی پراپر ویب سائٹس ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ زبان ہم تو ابھی بھی کتابیں چھاپنے پہ لگے ہوئے ہیں.
تو یہ کام جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کون کرے گا. آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے, آپ ڈیٹا پرووائڈ کرنا شروع کیجیے, میں نے تو کر دیا ہے. یہ ہارون صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی سر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ایک کوشچن ایک بچے نے کیا تھا کہ مجھے ایڈز آتے ہیں جو میں کسی سے بات کرتا ہوں تو سملر ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جب میں گھر آتا ہوں تو وہی ایڈز سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ایز اے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ, آئی کین سے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یوز کیسے کر رہے ہیں. لائک اب سوشل میڈیا اتنا انوالو ہو چکا ہے اے آئی کے ساتھ کہ وہ پیٹرن پہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک دوست سے بات کر رہے ہیں کسی بھی کلوتھ کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, تو وہ کی ورڈز لیتا ہے. تو سوشل میڈیا بیسیکلی آپ کا ڈیٹا, آپ کے بیہیویئر, آپ کے پریفرنسز, جو یہ ساری چیزیں اس کو سیو کرتا ہے, اور وہ آپ کی آڈیو بھی سنتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی سوشل میڈیا لائک انسٹاگرام اور فیس بک پہ جائیں گے تو ادھر آپ کو یہ سیٹنگ مل جائیں گی کہ کیسے آپ ان چیزوں کو آف کر سکتے ہیں اور پرائیویسی آپ انیبل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر آپ پرائیویسی کی پالیسی کو مد نظر رکھیں اور اس کو اپلائی کریں. دوسری چیز یہ والی ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اے آئی سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے یا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. میرے مطابق تو اس سے بہت, ادھر تو جس ماحول میں میں ہوں اس ماحول میں تو بہت ڈر ہے, اور اس چیز کا ڈر ہے کہ اے آئی جو بلو کالر جاب ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گی ود ان اے ایئر. لائک ان 2025 the blue collar jobs will be end, like the software engineering, یہ ساری جابس ختم ہو جائیں گی. it will be moved to the prompt engineering. اب آگے آنے والا جو وقت ہے وہ بالکل ہی پرومپٹ انجینئرنگ کا ہے. جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے میٹا نے اناؤنس کیا کہ بائی دا اینڈ آف دا 2025 تمام جو سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ سارے ہم ریموو کر دیں گے, اس میں ہم انیبل کر دیں گے ایجنٹس کو. لائک اے آئی ایجنٹ اب کوڈنگ کریں گے, اے آئی ایجنٹ ہی اب ایلگو لکھیں گے اور اس کو ہی لے کے چلیں گے. اب میرا ایک دوست ہے جو کہ امیزون میں کام کرتا ہے یہاں پہ. اب امیزون میں کام کرتے ہوئے وہ اس چیز کو اتنا اے آئی انوالو ہو گیا وہاں پہ کہ وہاں پہ اس کو سارا دن صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوڈ میں کوئی ایرر تو نہیں آیا, بس باقی سارا کوڈ کو پائلٹ کر رہا ہے. لائک امیزون بھی اتنا موو کر گیا ہے کہ اس کو بھی کو پائلٹ کی ضرورت پڑ گئی, اور کو پائلٹ ہی ساری چیزیں اب خود ہی سے کر رہا ہے. باقی چیزیں یہ والی ہیں کہ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. تو ڈیٹا تو آلریڈی ہی اس کے پاس بہت ہے, اور اردو کا ڈیٹا آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ, بٹ انگلش کا ڈیٹا جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ نے 2+2 اگر آپ 4 آتا ہے آپ اسے بولیں کہ 4 نہیں ہے 6 ہے تو وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو لینگویج ہے وہ فارمل لینگویج ہے. اگر ان کمپیئر آپ گروک کو یوز کریں ٹویٹر کا جو کہ نیا ماڈل آیا, اگر آپ اس کو یوز کریں تو وہ انفارمل میں آیا. وہ بالکل ہی ایسے لگے گا جیسے آپ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, اور ان کا پیٹرن میں ڈفرنس ہے. ہمیں پیٹرن کو سمجھنا چاہیے, اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ چیز کیوں کر رہا ہے. یہ بھی ایک کمپنی کی مونوپولی ہے, کارپوریٹ مونوپولی ہے کہ اس کو ہمیں ایسے رکھنا ہے کہ جو یوزر فرینڈلی ہو, جو کہ یوزر کے لیے بہت اچھی چیز ہو, جس سے آفینڈ نہ ہو. تو اگر کسی نے گروک کو یوز کیا ہو تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی انفارمل ہے, ایون کہ وہ جو ہمارے ایکچوئل سلینگ ہے وہ تک یوز کرتا ہے, جو کہ فیل ہی نہیں آپ کو ہوگا کہ یہ ایک ہیومن بول رہا ہے یا یہ مشین بول رہی ہے. بہت شکریہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا کچھ کامنٹ اور اس کے بعد پھر میں سوال کی طرف آؤں گا. ایکچولی یہ بات میں تھوڑا سا اس سے ریسرچ سے ہٹ کے اور اس سے اردو لٹریچر سے ہٹ کے ذرا بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہارون نے جو بات کی بڑی درست ہے کہ ہمیں اے آئی سے خوف ہے. یہ صرف ہم یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا خوف ہے, ہم کنزیومر سوسائٹی ہے اس لیے خوف ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ویسٹ میں بھی اتنا ہی خوف ہے. آپ ان کی بے شمار تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں جو اے آئی کرنے جا رہا ہے,
وہ انسان کا دماغ کیپچر کرنے جا رہا ہے. وہ ایسا کیپچر ہوگا کہ جیسا وہ کہیں گے ہم ویسا سوچیں گے. روبوٹ پر 5 سال پہلے انہوں نے وہ فلم بنائی اور وہ جو اب پروو ہو رہی ہے, اب ہمارے پاس ان کی انفارمیشن آئی ہے. اسی طرح سے جس طرح یہ کولگیٹ کا اشتہار بار بار آتا ہے, ہم ٹیم ہو جاتے ہیں, ہم کولگیٹ یوز کرنے لگتے ہیں. اے آئی ہمارے برینز کیپچر کر رہی ہے اور پیچھے سرمایہ دار بیٹھا جس کی قاسم یعقوب نے بات کی تھی. اس لیے ہم یہ بالکل جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمیں بہت ساری فیسیلیٹیٹ کیا یہاں ہندوستان کو اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا, لیکن انہوں نے وہ لے کے کیا گئے, ان کا مقصد کیا تھا؟ انہیں مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے انجوائے کریں, ہم اس سے اپنے بارے میں کچھ تھوڑے بہت کوشچنس کر لیں, کوئی ریسرچ کر لیں, اس سے کچھ سوال پوچھ لیں, اسائنمنٹس کر لیں, اپنے تھیسس کے لیے کوئی ہیلپ فل ہو جائے ہمارے. یہ ان کا مقصد تو نہیں ہے بالکل. یہ ایک چارہ ہے. یہ ڈیوائس چل رہی ہے, مجھے نہیں پتا اس کو کیسے آف کرنا ہے کیونکہ میں کمپیوٹر کا ماہر نہیں ہوں. یہ میں میرے بیڈ روم کی بھی بات سن رہی ہے. اگر یہ سن رہی ہے تو کس نے ایسا اس کو اجازت دی ہے کہ ایسے بندے کو ہم موبائل دے دیں یا ایسے کو ڈیوائس دیں کہ جو آپ کی پرائیویسی کو بیڈ روم تک کا آپ کو اس کو مسک کر رہا ہے؟ یہ کرائم ہے. اور یہ کرائم کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ڈیٹا کیوں کلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا پوری فیس بک سے, انسٹاگرام سے, دوسرے جتنے بھی یہ یہاں پر ایپس ہیں ان سے, اس کا مقصد کیا ہے پیچھے؟ ڈیٹا کیوں یوز کیا جائے گا؟ جس کی بات کی ابھی ہارون نے کہ وہ وائٹ بلو کالر جاب ختم ہوگی, یہ سارے کا سارا ریپلیس ہوگا. یہاں تک کیا ہے کہ انسان بڑھ رہے ہیں, انسانوں کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ منیمائز کر دی جائے. کس لیے؟ صرف وہ 100 لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت رول کر رہے ہیں, وہ کیپٹلسٹ ہیں. اے آئی ان کے انڈر ہے. تھینک یو ویری مچ. سر کے کمنٹ پر اگر کوئی بات کرنا چاہے آپ میں سے کوئی تو پلیز اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو. جی, پہلی بات تو یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ صرف ہمارے خطے کے لوگوں کا خوف نہیں ہے, یہ انسانی نفسیات میں ہے خوف. اور جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو جو ڈینائل فیز میں دنیا کا تقریباً ہر فرد وہ اس میں جاتا ہے. لیکن جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ خوف خطرے میں اس وقت بدلتا ہے جب ہم اپنی جہالت پہ مصر رہتے ہیں. اگر ہم اس کو سیکھ جائیں, دیکھیں ہم ابھی ایز اے کنزیومر دیکھ رہے ہیں اس کو. کنزیومر جو آپ پرومپٹ انجینئرنگ کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک سسٹم انجینئرنگ ہوتی ہے. یہ جیسے ہارون صاحب بتا رہے تھے, یہ رولز اس کو پہلے سے دیے گئے ہیں کہ آپ نے فارمل گفتگو کرنی ہے, جبکہ جو کوڈر ہے وہ ان رولز کو چینج کر سکتا ہے. سسٹم انجینئرنگ جو جانتے ہیں وہ اس کے سسٹم کو پیچھے سے تبدیل کر کے آپ اپنی روایات, آپ اپنے کلچر, آپ اپنی ویلیوز کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے خوفزدہ ہوتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور صرف کنزیومر نہیں بنے, ہم پروڈیوسر بنے, تاکہ جو نالج از پاور والی بات ہے تو اس سے محض خوفزدہ ہو کے اس سے دستبردار نہ ہوں, بلکہ یہ سیکھ کے اس کو اپنی لگام اپنے ہاتھوں میں لیں, بجائے اس کے کہ محض خوف زدہ. اور خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے دور رہیں یا اس کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ اپنے حصے سے دستبردار ہو رہے ہیں, آپ مکمل طور پر کیپٹلسٹ کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دے رہے ہیں. تو کیونکہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. تبدیلی جو ہے اس کو تسلیم کریں, اس کو قبول کریں اور اس کو حاصل کریں, اس کے پیچھے جو علوم ہے, اور محض خوف سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اپنی تمام جی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اور جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی تو میرا پہلا سوال بھی یہی تھا کہ جب بھی ہم اے آئی پر بات کرتے ہیں یا اس کی ذہانت پر بات کرتے ہیں, مصنوعی ذہانت پر, تو یوں لگتا ہے جیسے ہم مین ورسز مشین کوئی مقابلہ کھیلنے لگے ہیں اور اس میں جیت پتہ نہیں شاید مشین کی ہوگی یا انسان کی. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی گفتگو اگر ہماری چلتی رہی تو ہمارا یہ خوف جو ہے یہ کم ہو جائے گا اور یہ مقابلہ بازی کا رجحان جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. میڈم ایک سوال کی اجازت ہو سکتی ہے اگر وقت کم ہو؟ جی پلیز. سر ابھی جو ارشد صاحب نے بات کی میں اس کو ہی تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا, صرف ایک اس کا کانٹیکسٹ کے حوالے سے کہ ریسنٹلی ایک پیپر شائع ہوا ہے ہیری ہالپن کا, اس نے عنوان رکھا پیپر کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ورسز کلیکٹیو انٹیلیجنس. تو اس نے کنسٹرکٹ کیا اپنا آرگیومنٹ کہ اے آئی جو ہے یہ ریسرچ انجن نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ جو انڈیویجول تھا, وہ جو سبجیکٹ تھا جو کانٹ کا یا لاک کا تھا, اب اس کو سائبرنیٹکس کی ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. مطلب کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل کنسٹرکٹ ہے, اور اس نے اسی آرگیومنٹ کی بنیاد پر اس نے کہا کہ جو انٹولوجیکل ازمپشنز ہیں
جو اس کی اساس ہیں اس کی AI کی, ان کے مقابلے میں اپنا تصور پیش کرتا ہوں جو کلیکٹیو انٹیلیجنس کا ہے, جو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوگا اور جو غیر جانبدار ہوگا, جس میں بائسنس نہیں ہوگی. آئیڈیالوجی جیسا کہ ہے کہ آپ ایک لینس کے ذریعے دیکھتے ہیں ایک ریالٹی کو. ریالٹی کی ہم اقسام کرتے ہیں, ہائپر ریالٹی ہے, ورچوئل ریالٹی ہے, وہ جو بھی ہے. لیکن جب دن کو بھی ناصر صاحب نے بات کی تھی کہ حقیقی تجربہ جو ہے, مسئلہ اب یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کی ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہے. حقیقت کی اقسام موجود ہیں جو ریلائبل ہیں جسٹ ڈیو ٹو دیز الگوریتھمز. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک روبوٹک مشین ہے, یعنی جو ہم بریو نیو ورلڈ میں رہ رہے ہیں جس میں ہر بندہ کنٹرولڈ ہے, ہر بندہ جو ہے جیسے بیڈ روم تک پہنچی ہوئی ہے یہ چیز, اور سرمایہ دار اس پہ سرمایہ لگا رہا ہے. ہم اس کو کنزیومرزم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں؟ ظاہر ہے جہاں پہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا الٹرنیٹو موجود ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں, اور اس نے اپنے ریفرنس میں جہاں پہ وہ اس کا ایک کمپیٹنٹ کا ہوتا ہے, میں تو ریسرچ پہ اتنا نہیں جانتا, لیکن اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو بھی اپنا نظریہ پیش کرے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک متبادل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں, تھریٹ, فیئر, خوف, یہ الفاظ ہم بار بار دہرا رہے ہیں. اور آپ نے بات کی ہے تعصب کی. بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا ایجاد کنندہ ہوتا ہے یا وہ چیز مہیا کر رہا ہے, اس کا تعصب تو اس کے ساتھ جڑا ہوگا. آپ کی یہ جو آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جو آپ گیجٹس استعمال کرتے ہیں, اور اب آپ AI استعمال کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ ہماری ایجاد ہے؟ جو آپ کی ایجاد ہوگی اس کے ساتھ آپ کا تعصب جڑا ہوگا. جو ان کی ایجاد ہے ان کے ساتھ ان کا تعصب جڑا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اس قابل بنائیے کہ آپ اس طرح کے وہ جتنے بھی آپ کو AI کے پلیٹ فارمز دے رہے ہیں, جو آپ کو بورڈز دے رہے ہیں, اس طرح کے بورڈز آپ بھی اس کے ایجاد کنندہ ہوں. جب آپ اس کے ایجاد کنندہ ہوں گے, جو چیز آپ پروڈیوس کریں گے, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ جو تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سینتھیسس والی بات ہے, تو پھر جو ایک سینتھیسس پھر جنم لے گا. لیکن اگر آپ اس طرح ڈرے رہیں گے کہ میرا فون جو ہے جو میرے بیڈ روم میں پڑا ہے یہ میرے مخبر کے طور پر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایک ایسا فون ایجاد کیجئے جو آپ کے مخبر کے طور پر کام نہ کرے, یا آپ کا ایجاد کنندہ فون جو ہے وہ دوسری اقوام کے بیڈ روم تک پہنچے اور وہ آپ کے لیے مخبر کا کام کرے. تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ اس نفسیات سے باہر آئیے کہ پریس ہے تو یہ خلاف شرع ہے, یہ ریڈیو ہے تو یہ اس پہ شیطان بولتا ہے, یہ جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ آپ جب تک اس نفسیات سے باہر نہیں آئیں گے آپ ڈرے رہیں گے. آپ ایجاد کنندہ قوم بنیے. بہرحال ہمارا تو موضوع ہے تحقیق کا, ہم اپنے ریسرچ کو اسی طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹر ہوں, لیکن ہم اگر صرف کنزیومر کی حد تک رہیں گے تو پھر ہم اس خوف سے باہر نہیں آئیں گے. آپ کی اجازت سے میں بھی اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ختم ہونے والا ہے اگلا ہمارا اختتامی سیشن. سوری سر, میں سمجھی میں آپ کی اجازت سے اس پہ. اچھا, ہم جب AI کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو AI ٹیکنالوجی کا نام ہے, جبکہ ہمارے ذہن میں پروڈکٹس کا نام آتا ہے. چیٹ GPT ذہن میں ہوتا ہے, یا جو بھی آپ نام لے لیں, گروک ہے, یا تو ٹیکنالوجی یوزفل ہے. یہ میڈیکل سائنس میں آپ جب ان کو اسکین امیجز دیتے ہیں تو یہ بریسٹ کینسر کے جو ڈاکٹرز بھی, ابھی بیسٹ ڈاکٹرز بھی جن اس کو ابھی اسکین نہیں کر سکتے, ڈائگنوز نہیں کرتے, وہ اگر سپروائز کر رہے ہوں اس کو, تو وہ بہت 10 سال پہلے, 10 تو نہیں خیر, چند سال پہلے وہ کینسر کو پریڈکٹ کر سکتا ہے ود دا ہیلپ آف دی فزیشینز. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اور دوسرا, اگر ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی دیکھیں, ہم برانڈیڈ سولوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہی علماء کے لارج لینگویج ماڈلز فار فری موجود ہیں جو اوپن سورس ہیں, ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے سولوشن کے مطابق سسٹم انجینئرنگ کر کے, پرومپٹ انجینئرنگ کر کے ان سے وہ کام لے سکتے ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں, اور جن سے آپ خوفزدہ ہیں ان کو آپ بند کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کام میں بھی کرتا ہوں, اور میں نے اس پہ پورا سیشن بھی بلیک ہول پہ یہ دیا تھا کہ آپ اپنا اسسٹنٹ کیسے بنا سکتے ہیں بغیر کوڈنگ کو جانے. یعنی ایسے
ओपन सोर्स मौजूद हैं एल्गोरिदम्स, जिनको आप डाउनलोड करके आप छोटी छोटी प्रोडक्ट्स खुद भी बना सकते हैं. कोडिंग आती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आती तो तब भी आप इससे खौफजदा होने की बजाय उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कंज्यूमर रहेंगे तो ये खौफ कभी नहीं खत्म होगा. बहुत शुक्रिया. हमारे तमाम मेहमान राशिद सलीम साहब, तारिक हाशमी, डॉक्टर आमिर ज़हीर, डॉक्टर कासिम याकूब, आप सबका बहुत शुक्रिया. और यकीनन आपके जरिए से हमारे तालिब इल्मों ने, असातिज़ा ने बहुत कुछ सीखा.